سردار صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مغل صاحب آج جو فیصلہ ہوا بیسکلی وہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کی دل کی آواز ہے، اور یہ جو شکیں تھی جو کل عدم قرار دے دی گئی چیف جسٹس کی طرف سے، یہ آئین سے متصادم تھی اور آئین کے ساتھ ٹوٹلی جو ہے وہ انحراف کرتی تھی نا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر دیا، گو کہ آئین کی شق آرٹیکل A63 کی مسلم لیگ نون نے کہا کہ اس کی بے توقیری ہوئی ہے، اور چیف جسٹس نے انہوں نے اس پہ چیف جسٹس پہ تنقید کی، لیکن عوام چونکہ جانتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک اختلافی نوٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے دیا گیا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سر وہ نوٹس کیا ہے؟ وہ نوٹس آپ نے پڑھا ہے؟ جو نوٹس ہے وہ ابھی تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن نوٹس جو دیا گیا ہے وہ اختلاف کیا گیا ہے اس فیصلے سے۔ ٹھیک ہے، اختلافی نوٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کیا جاتا ہے، اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ 50 کروڑ کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن ہے، کرپشن تو 1000 روپے کی بھی کرپشن ہے، تو یہ تو کسی طرح بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ 50 کروڑ کی جو کرپشن ہوگی وہ جائز ہوگی اور اس کو کسی پلیٹ فارم پہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو یہ بڑا ایک اچھا فیصلہ تھا جس کو آج عمر عطا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس جو ہیں، انہوں نے آخری فیصلے کے طور پہ لکھا، اور وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو لوگ ان پہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہے، آپ ہر ٹائم اندر ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک سیاسی جماعت ہے جس کا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ دوسری جماعتوں PDM کی طرف ہے، لیکن میرا ذاتی جو رائے ہے کہ وہ آئین کے ساتھ اپنی یاری کو مضبوط کریں گے، اور آئین کے اندر جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے، اور جو سزائیں ہوں گی وہ بھی دیں گے۔ اچھا سردار صاحب، آج فیصلے کے بعد جو نگران کابینہ کے ایمرجنسی پریس کانفرنسیں، ایمرجنسی ان کے حالات واقعات، یہ کیا سین ہے سر؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، وہ روٹین کے میٹرز ہوتے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ابھی ریسنٹلی کوئی 15-20 منٹ پہلے 4 بجے تھی، وہ اس میں وزیر اطلاعات تھے، وزیر توانائی تھے، اور وزیر خزانہ تھی، تو ایز سچ ان سے سوال پوچھا گیا جب منسٹر آف اطلاعات جو ہیں ہمارے، ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ابھی میں نے فیصلہ اسٹڈی نہیں کیا، اور جب مکمل فیصلہ آئے گا اس کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ لاہ عمل دے سکوں گا۔ تو ایز سچ وہ انرجی کرائسس اور اس حوالے سے تھی جو ملکی حالات ہیں۔ منسٹر جو ہیں وزیر خزانہ، ان کا کہنا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ جو کاروائیاں کی گئی اس کے مقابلے میں اوپن مارکیٹ میں اور انٹرا بینک میں ڈالر بہتر پوزیشن پہ جا رہا ہے، تو وہ اس سلسلے میں تھی۔ ایسا جنہوں نے یہ جو فیصلہ آیا اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ سردار صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ ڈالر اتنا جلدی اڑان بھرنا اور پھر نیچے آنا، سر اس کے پیچھے کیا ہے؟ مغل صاحب دیکھیں، ڈالر پاکستانی قوم کو اگر یاد ہو، اور آپ کو بھی یاد ہو اور مجھے بھی یاد ہے، ڈالر تو 170-180 کے 80 سے جب نیچے آئے گا تو تب بات ہوگی نا کہ ڈالر تو آپ نے انہوں نے نیچے کی ہے۔ اب 300 لے جا کے اس کو کم کرنا، یہ سارے وہ مافیا ہے جس کو عام عوام نہیں سمجھتی، اور مافیا کو قابو قانون نے کرنا ہے۔ قانون فی الحال بے بس ہے، کمزور ہے۔ جب قانون تگڑا ہوگا تو یہ سارا کچھ، یہ 170 کیا 100 پر بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ مافیاز ہیں اور یہ سارے اداروں کو پتہ ہے مافیاز کون ہیں۔ تو پٹرول کی آج کی فوائیں جو آ رہی ہیں کیا سمجھتے جی، ہیں؟ پٹرول منسٹر آف جو توانائی کے منسٹر سے ان سے سوال کیا گیا، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی دعا کریں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوگا تو دعاؤں پہ اللہ کرے کہ کم ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کم ہوگا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔